کالا جادو کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ماشاء الحمدللہ۔ اللہ۔ صاحب جادو تو سنا ہے کہ جادو کیا ہے، تو اب اس کے اندر ایک لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے کالا، تو کالا جادو یہ کوئی الگ قسم ہے یا جادو ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کالا جادو یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اور جادو کا مفہوم تو لوگوں کے ذہن میں ہے۔ جی ویسے عمومی طور پہ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، یا ایسی چیز جو کہ ظاہری اسباب کے تحت نہ ہو صحیح، تو اس کو عام طور پہ جادو کہتے ہیں۔ اور کوئی کام جو ہے حیرت انگیز طور پہ ہو جائے بولے جادو ہو گیا۔ تو جب یہ کالا کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے تو اصل میں ایک اصطلاح ہے جس سے عوام تو واقف نہیں ہوتے، لیکن جو اہل علم ہے جو کتابیں لکھتے ہیں وہ دو ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں، ایک ہے کالا جادو اور ایک ہے سفید جادو۔ اچھا، سفید بھی ہے۔ ہاں، تو یہ اصل میں لوگوں کی اپنی تقسیم ہے، شرعی اعتبار سے بات نہیں کر رہا میں، صحیح، یعنی جو لوگ غیر مسلم بھی اگر اس کو استعمال کرتے ہیں لفظ کو تو وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ جب اس جادو کو وہ اچھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت یہ سفید جادو یا السحر الابیض کہلاتا ہے۔ صحیح، اور جب یہ لوگوں کو نقصان کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ کالا جادو یا السحر الاسود۔ تو اسی طرح اس کے کرنے والے کو ساحر اسود کہا جاتا ہے۔ صحیح، تو یہ اصل میں یہ اس طرح سے اصطلاحات ہیں، ورنہ کالا جادو کوئی زیادہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے۔ اس سے ہاں البتہ جادو کی اقسام ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم اس کا ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، جادو اور کالا جادو یہ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی چیز ہے، بس کچھ اس میں ڈفرینس ہے، تو یہ جو جس کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں تو وہ کالا جادو کرانے والے کے لیے آئی ہیں یا صرف جادو کرانے والے پہ بھی آئی ہیں؟ دیکھیں جادو کی اقسام ہیں، تو ان اقسام کے تحت میں نے جیسے بتایا نا کہ یہ لوگوں کی تقسیم ہے کالا جادو اور سفید جادو، ورنہ جادو کی بزرگوں نے 8 قسمیں بیان کی ہے، اچھا، جن میں سے کچھ انہوں نے کفر قرار دی ہیں صحیح، اور کچھ انہوں نے ناپسندیدہ قرار دی ہیں۔ صحیح، اس طرح سے اس کا اس حکم طریقے ہوتا سے۔ ہے۔ اور جادو جو ہمارے یہاں پر جو جس طریقے سے عوام کو ڈرایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے موت بھی ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا ان تمام باتوں میں حقیقت ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں نظریہ دے دیا ہے صحیح، کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی کہ جتنا کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ صحیح، تو اگر کسی شخص کے بارے میں اللہ نے ارادہ کیا تو اس کو جادو نقصان پہنچاتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کا ارادہ نہ ہو تو جادوگر بیٹھ کے لاکھ جادو کر لے کچھ بھی نہیں اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اللہ آگے جادو کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔